السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں کہ آیا ہومیوپیتھک علاج سست ہے یا تیز ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں پبلک میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ اس علاج میں بہت وقت لگتا ہے اور ہومیوپیتھ برسوں مریضوں کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ہومیوپیتھک علاج سست تو کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ درد سے نجات پانا اور وقتی افاقہ حاصل کرنا اور چیز ہے، لیکن مکمل شفا یابی اور شے ہے۔ اپنی پریکٹس میں جب بھی میں بلڈ پریشر کے مریض سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو دعا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو کیا بولا ہے، آپ نے کتنا عرصہ کھانی ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے جی یہ تو عمر بھر کا معاملہ ہے۔ جب میں جوڑوں کے درد کے مریض سے پوچھتا ہوں کہ جو دعائیں ڈاکٹر نے آپ کو دی ہیں کتنے عرصے کے لیے ہیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے جب دعا ختم ہو تو اور لینے آ جایا کرو، درد زیادہ ہو تو انجیکشن لگا لیا کرو، پین کلر کھا لیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض سکون آور گولیاں کھا کھا کر پتہ نہیں مطمئن رہتا ہے یا دنیا و مافیا سے بے خبر 24 گھنٹے نیم غنودگی کی حالت میں۔ اور جب میں شوگر کے مریض کا انٹرویو کرتا ہوں تو اس کے جواب میں سننے کو ملتا ہے کہ جب تک زندگی تب تک دوا۔ ٹانسل والوں کی بھی یہی کہانی ہے، کچھ ایسی سٹوریاں چنبل، السر، مائیگرین اور دوسری بیماریوں کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہم ایسے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ زندگی بھر کے لیے دعائیں کھانے پر سمجھوتا کر لیتے ہو تو ایک مقررہ وقت کے لیے، چاہے وہ کچھ طویل ہی ہو، ہومیوپیتھک علاج کیوں قبول نہیں کرتے، مستقل مزاجی کیوں اختیار نہیں کرتے، بار بار اور جلدی معالج کیوں تبدیل کرتے ہو، تو ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مزمن مرض جو کرونک ڈیسیز ہوتی ہے وہ آ تو جاتی ہے، لیکن ان کی رخصتی، ان سے نجات پانا صبر طلب اور مدت طلب معاملہ ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان سے فوری جان چھڑانے کے لیے اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا؟ تو مختلف کریمیں لگانے، پین کلر انجیکشن لگانے، غیر ضروری آپریشن کروانے، ہم آپریشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن غیر ضروری آپریشن کرانے اور مرض کو دبانے کے غلط نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، غیر فطری علاج کے سبب جب مرض دبتا ہے اور اگر درست علاج نہ کرایا جائے تو مرض آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مختلف امراض مختلف خاندانوں میں نسل در نسل چلے آتے ہیں؟ کیا یہ قدرت کے کسی خاص نظام کے تحت نہیں ہو رہا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج نہ صرف آپ کی ذاتی بلکہ موروثی ہسٹری کا بھی بغور مطالعہ کرتا ہے اور معالج اسے بہت اہمیت دیتا ہے؟ ہم پوری ہسٹری کھنگالتے ہیں مریض۔ اور کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بے نظیر طریقہ علاج آپ کے مزاج، رویے اور طرز زندگی میں بنیادی اور مثبت تبدیلیاں لاتا ہے اور آپ کے روزمرہ معاملات میں توازن برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے؟ توازن، یہ توازن ہی ہے جو صحت کا دوسرا نام ہے۔ اور اگر آپ جلدی شفا یاب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ آپ کا قدرتی حق ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ نہایت قلیل مدت میں شفا یابی مل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میرے پاس بانجھ پن کے مریضوں کی ایسی مثالیں ہیں
کہ اللہ نے ان پر کرم کیا اور وہ 2 یا 3 مہینوں میں عمل یافتہ ہو گئی. لیکن بعض کیس ایسے پھنسے کہ 2 سال گزر گئے لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حتمی فیصلہ اللہ کے پاس، اسی سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے. میں بچوں کے ٹانسل میں والدین کو کم از کم 6 مہینے کا مشورہ دیتا ہوں کہ 6 مہینے کم از کم لگاتار علاج کرائیں، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اللہ شفا بھی دیتا ہے. تو یہ لیکن شفا یابی کی مدت کا تخمینہ مریض کی خواہش پر نہیں بلکہ اس کی بیماری کی نوعیت پر لگایا جا سکتا ہے. اور کچھ ایسے نکات ہیں کہ شفا یابی کا جن پر انحصار ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مرض جتنا حاد ہوگا یعنی ایکیوٹ ہوگا اور غیر پیچیدہ ہوگا، شفا یابی کے امکانات اتنے روشن اور قلیل مدت میں ممکن ہیں. اور مرض جتنا پیچیدہ اور طویل، شفا یابی اسی قدر طویل مدت کی متقاضی اور صبر طلب ہوتی ہے. مریض جتنا جوان اور مثبت سوچ کا عمل ہوگا، شفا یابی کے امکانات اتنے روشن ہوں گے. مریض جتنا کمزور اور معمر، بہت بوڑھا، علاج اتنا مشکل اور وقت طلب. مریض جتنا خاندانی امراض میں مبتلا، علاج اتنا مشکل. سوچ جتنی منفی، شفا یابی اتنی دور. لہذا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور آخر میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جتنا قابل، مریض اتنا خوش قسمت. خوش رہیں، اللہ آپ کو شفا یابی دے، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.